بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر خاموش رہا کرتے تھے، بلا ضرورت تکلم نہیں فرماتے تھے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 5826۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرح نہایت تیز گفتگو نہیں فرماتے تھے، بلکہ آپ کا کلام الگ الگ ہوتا تھا، آپ کے پاس بیٹھنے والا اسے یاد کر لیتا تھا۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 5828۔ حضرت عمرو بن سعید انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو اپنے بچوں کے ساتھ مہربان نہیں دیکھا۔ آپ کے بیٹے ابراہیم مدینے کے دیہات میں زیر رضاعت تھے، آپ وہاں تشریف لے جایا کرتے تھے، ہم بھی آپ کے ساتھ ہوتے تھے۔ آپ اس گھر میں داخل ہو جاتے، اس میں دھواں ہوتا تھا، کیونکہ ابراہیم کی دایا کا شوہر لوہار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پکڑتے، اس کا بوسہ لیتے اور پھر واپس آ جاتے تھے۔ عمر بیان کرتے ہیں، جب ابراہیم فوت ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا بیٹا ابراہیم چونکہ شیر خوارگی کے عالم میں فوت ہوا ہے، اس لیے جنت میں اس کے لیے 2 دایا ہیں جو مدت رضاعت مکمل کریں گی۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 5831۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کثرت سے کیا کرتے تھے، بے مقصد بات بہت ہی کم کیا کرتے تھے۔ نماز، خاص طور پر جمعے کی نماز لمبی پڑھا کرتے تھے، خطبہ مختصر دیا کرتے تھے۔ آپ بیواؤں اور مساکین کے ساتھ چلنے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتے تھے، اور آپ ان کے کام کرتے اور ان کی ضرورتیں پوری کرتے تھے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 5833۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں مبعوث کیا گیا۔ آپ نبوت کے 13 سال مکے میں رہے اور آپ پر وحی آتی رہی۔ پھر آپ کو ہجرت کا حکم دیا گیا تو آپ نے ہجرت کے 10 سال مدینے میں قیام فرمایا اور آپ نے 63 برس کی عمر میں وفات پائی۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 5837۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 15 برس رہے۔ آپ 7 سال تک آواز سنتے اور روشنی دیکھتے رہے، اور اس کے علاوہ آپ کوئی چیز نہیں دیکھتے تھے، اور 8 سال آپ کی طرف وحی آتی رہی۔ آپ نے مدینہ میں 10 سال قیام فرمایا اور 65 برس کی عمر میں وفات پائی۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 5838۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 60 سال مکمل ہونے پر وفات دی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5839۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب روح قبض کی گئی تو اس وقت آپ کی عمر 63 برس تھی۔ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کی بھی روح جب قبض کی گئی تو اس وقت ان کی عمریں بھی 63 برس کی تھیں۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 5840۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا آغاز سچے اور پاکیزہ خوابوں سے شروع ہوا۔ آپ جو بھی خواب دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح سچا ثابت ہو جاتا۔ پھر آپ تنہائی پسند ہو گئے۔ آپ غار حرا میں خلوت فرمایا کرتے تھے۔ آپ اپنے اہل خانہ کے پاس آنے سے پہلے کئی راتیں وہاں عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ ان ایام کے لیے زاد راہ ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لاتے اور اتنی ہی مدت کے لیے پھر زاد راہ ساتھ لے جاتے تھے، حتیٰ کہ آپ غار حرا میں ہی تھے کہ آپ پر حق یعنی وحی آ گیا۔ فرشتہ یعنی جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آیا تو اس نے کہا، پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں قاری نہیں یعنی پڑھنا نہیں جانتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے مجھے پکڑا اور اتنی شدت سے دبایا جس سے مجھے کافی تکلیف ہوئی۔ پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا، پڑھیے۔ میں نے کہا، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ اس نے مجھے پکڑ کر دوسری مرتبہ خوب دبایا، مجھے اس بار بھی کافی تکلیف ہوئی۔ پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا، پڑھیے۔ میں نے کہا، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ اس نے مجھے تیسری مرتبہ دبایا، اس بار بھی مجھے کافی تکلیف ہوئی۔ پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا، پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا فرمایا۔ اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا فرمایا،
پڑھیے، آپ کا رب بہت ہی کرم کرنے والا ہے، جس نے قلم کے ذریعے سکھایا انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد واپس ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل خوف کی وجہ سے دھڑک رہا تھا۔ آپ ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ انہوں نے آپ کو کمبل اڑا دیا، حتیٰ کہ آپ کا خوف جاتا رہا تو آپ نے ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سارا واقعہ بیان کیا اور کہا کہ مجھے اپنی جان کا اندیشہ ہے۔ ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، راست گو ہیں، درد مندوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، تہی دستوں کے لیے کماتے ہیں، مہمان کی میزبانی کرتے ہیں اور مصیبت زدہ افراد کی اعانت کرتے ہیں۔ پھر ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ انہوں نے ان سے کہا، میرے چچا کے بیٹے، اپنے بھتیجے کی بات سنیں۔ ورقہ نے آپ سے کہا، بھتیجے، آپ کیا دیکھتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دیکھا تھا وہ کچھ اسے بتا دیا۔ ورقہ نے کہا، یہ تو وہی ناموس ہے جسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی دے کر بھیجا تھا۔ کاش میں اس وقت توانا ہوتا، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا وہ مجھے نکال دیں گے؟ اس نے کہا، ہاں، جب کسی کو منصب نبوت پر فائز کیا گیا تو اس سے ضرور دشمنی کی گئی، اور اگر میں نے تمہارا زمانہ پا لیا تو میں تمہاری زبردست مدد کروں گا۔ پھر ورقہ جلد ہی وفات پا گئے اور کچھ عرصے کے لیے وہی رک گئی۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 5841۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اضافہ نقل کیا ہے، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غمگین ہو گئے۔ ہمیں جو روایات پہنچی ہیں ان کے مطابق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدید غمگین ہو گئے۔ کئی دفعہ ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ وہ پہاڑ کی چوٹی سے اپنے آپ کو نیچے گرا لیں۔ وہ جب بھی پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ کر اپنے آپ کو گرانے لگتے تو جبریل علیہ السلام آپ کے سامنے آ جاتے اور کہتے، محمد، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اس سے آپ کا قلبی اضطراب ختم ہو جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سکون محسوس کرتے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 5842۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی رک جانے کے زمانے کے متعلق حدیث بیان کرتے ہوئے سنا۔ فرمایا، اس اثنا میں کہ میں چلا جا رہا تھا تو میں نے آسمان میں ایک آواز سنی۔ میں نے اپنی نظر اٹھائی تو میں نے دیکھا کہ وہی فرشتہ جو حرا میں میرے پاس آیا تھا، آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ میں اس کے رعب سے خوف زدہ ہوا اور زمین پر گر پڑا۔ اس کے بعد میں اپنے اہل خانہ کے پاس آ گیا اور میں نے کہا، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ چنانچہ انہوں نے مجھے کمبل اڑا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، کمبل اوڑھ کر لیٹنے والے اٹھ جائیں اور لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرائیں، اپنے رب کی بڑائی بیان کریں، اپنے کپڑوں کو صاف ستھرا رکھیں اور گندگی سے دور رہیں۔ پھر وہی تیزی کے ساتھ پے در پے آنے لگی۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 5843۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حارث بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتے ہوئے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ پر وحی کیسے آتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبھی وہ میرے پاس گھنٹی کی سی آواز کی صورت میں آتی ہے اور وہ مجھ پر نہایت سخت ہوتی ہے اور اس سے پسینہ جاری ہو جاتا ہے، اور جو وہ کہتا ہے میں اسے یاد کر لیتا ہوں۔ اور کبھی فرشتہ آدمی کی شکل میں میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے کلام کرتا ہے، وہ جو کہتا ہے میں اسے یاد کر لیتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ شدید سردی کے دن آپ پر وحی نازل ہوتی تو آپ سے پسینے پھوٹ پڑتے اور آپ کی پیشانی پسینے سے شراب بور ہو جاتی۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 5844۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو اس وجہ سے آپ کرب محسوس کرتے اور آپ کے چہرے مبارک کا رنگ تبدیل ہو جاتا تھا۔ ایک دوسرے روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر جھک جاتا اور آپ کے صحابہ اپنے سر جھکا لیتے تھے، اور جب وحی ختم ہو جاتی تو آپ اپنا سر اٹھا لیتے تھے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر
5845। हजरत इब्न अब्बास रदी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, जब ये आयत अपने करीबी रिश्तेदारों को डराएं नाजिल हुई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ लाए और सफ़ा पर चढ़कर आवाज़ देने लगे, बनु फहर, बनु अदी। आपने कुरैश की कबीलों को आवाज़ दी, हत्ता कि वो सब जमा हो गए। अगर कोई आदमी खुद नहीं आ सकता था तो उसने अपना नुमाइंदा भेज दिया था ताकि वो देखे कि क्या मामला है। चुनाचे अबू लहब और कुरैशी भी आ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे बताओ, अगर मैं तुम्हें बताऊं कि इस पहाड़ के पीछे से एक लश्कर आने वाला है। एक दूसरी रिवायत में है, इस वादी के पीछे एक लश्कर है जो तुम पर हमला करने वाला है, क्या तुम मुझे सच्चा समझोगे? उन्होंने कहा, हाँ, क्योंकि हमने आपको सच्चा ही पाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं सख्त अजाब से जो तुम्हारे सामने आ रहा है तुम्हें डराता हूं। अबू लहब बोल उठा, नऊजुबिल्लाह, तुम हलाक हो जाओ, तुमने इसलिए हमें जमा किया था। अल्लाह ताला ने यह सूरत नाजिल फरमाई। अबू लहब के दोनों हाथ टूट गए और वो बर्बाद हो गया। मिशकातुल मसाबी हदीस नंबर 5846। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हो बयान करते हैं, इस इसनामे के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा के पास नमाज पढ़ रहे थे, जबकि कुरैश अपनी मजालिस में बैठे हुए थे कि किसी ने कहा, तुम में से कौन फलां कबीले के ज़िबा किए हुए ऊँटों के पास जाए और वो वहाँ से उसका गोबर, खून और पोस्ट उठा लाए, फिर वो इंतज़ार करे और जब वो सजदे में जाएं तो वो इन चीज़ों को उनकी गर्दन पर रख दे। चुनांचे उनमें से सबसे ज़्यादा बदबख्त शख्स उठा और वो सब चीज़ें ले आया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गए तो उसने वो चीज़ें आपकी गर्दन पर रख दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे ही की हालत में रहे। वो मुशरिकीन देखकर हंस रहे थे और हंसी की वजह से एक दूसरे पर लोट पोट हो रहे थे। चुनांचे एक शख्स फातिमा रजी अल्लाह अन्हा के पास गया और उन्हें बताया तो वो दौड़ती हुई तशरीफ लाईं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे ही की हालत में थे। फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने उस गलाजत को आपसे उतार फेंका और उन्हें बुरा भला कहा। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह तो कुरैश को पकड़ ले, ए अल्लाह तो कुरैश को पकड़ ले, ए अल्लाह तो कुरैश को पकड़ ले। 3 बार फरमाया। और आपका मामूल था कि जब आप दुआ करते तो 3 बार दुआ करते थे और जब अल्लाह से कोई चीज़ तलब फरमाते तो 3 बार तलब फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह, अम्र बिन हिशाम, उत्बा बिन रबिया, शीबा बिन रबिया, वलीद बिन अतबा, उमैया बिन खलफ, उक़बा बिन अबी मुअैत और अमारा बिन वलीद को पकड़ ले। अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हो बयान करते हैं, अल्लाह की कसम, बदर के दिन मैंने इन सब को मकतूल पाया, फिर उन्हें घसीट कर बदर के कुएं में फेंक दिया गया। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुलेब वालों पर लानत बरसा दी गई। मिशकातुल मसाबी हदीस नंबर 5847। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि उन्होंने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, क्या आप पर ओहद के दिन से भी ज्यादा सख्त कोई दिन गुजरा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे तुम्हारी कौम की तरफ से बहुत से मसाइब का सामना करना पड़ा है, लेकिन अक़बा के दिन मुझे उनकी तरफ से बहुत तकलीफ पहुंची है। जब मैंने इब्ने अब्द यालैल बिन कलाल पर दावत पेश की और उसने मेरी दावत कबूल ना की, मैं हैरान और परेशान वापस चल पड़ा। मुझे मालूम न था कि मैं किस सिमत चल रहा हूँ। कर्ने सालिब पर पहुंचकर मुझे कुछ पता चला। मैंने सर उठाया तो देखा कि बादल के टुकड़े ने मुझ पर साया किया हुआ है। उसमें जिब्राईल अलैहिस्सलाम है। उन्होंने मुझे आवाज़ दी और कहा कि अल्लाह ने आपकी कौम की बात और उनका जवाब सुन लिया है और उसने पहाड़ों का फरिश्ता आपकी तरफ भेजा है ताकि आप उनके मुतल्लिक जो चाहें हुक्म फरमाएं। फरमाया, पहाड़ों के फरिश्ते ने मुझे आवाज़ दी। उसने मुझे सलाम कहकर अर्ज़ किया, मोहम्मद, अल्लाह ने आपकी कौम की बात सुन ली है और मैं पहाड़ों का फरिश्ता हूँ। आपके रब ने मुझे आपकी तरफ भेजा है ताकि आप जो चाहें मुझे हुक्म फरमाएं। अगर आप चाहें तो मैं दोनों तरफ के पहाड़ लाकर उन पर मिला दूं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, बल्कि मुझे उम्मीद है कि अल्लाह उनके सुल्ब से ऐसे लोग पैदा फरमाएगा जो एक अल्लाह की इबादत करेंगे और वो उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे। मिशकातुल मसाबी हदीस नंबर 5848। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि ग़ज़वा उहद में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने के 4 दांत टूट गए और आपका सर मुबारक ज़ख्मी कर दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खून साफ कर रहे थे और फरमा रहे थे,
وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جس نے اپنے نبی کا سر زخمی کر دیا اور اس کے سامنے کے 4 دانت شہید کر دیے؟ مشکات المصابی حدیث نمبر 5849۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس قوم پر سخت ناراض ہے جس نے اپنے نبی کے ساتھ ایسا سلوک کیا، اور اس سے آپ کا اشارہ اپنے سامنے کے 4 دانتوں کی طرف تھا، اور ایسے شخص پر بھی اللہ کا غضب شدید ہوتا ہے جسے اللہ کا رسول اللہ کی راہ میں قتل کر دے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 5850۔